السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز اور مکرم مصلیان اکرام، فقہ السنہ کے ہمارے اس درس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے وضو اور وضو کے متعلق بہت ساری باتیں رکھی گئی تھی، اور موضوع کے اوپر مسح کرنے کے متعلق بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ آج کا ہمارا عنوان ہے غسل کی صفت کے متعلق، یعنی ہم جو غسل کرتے ہیں وہ غسل کیسے کیا جائے، اس کی صفت کیا ہو، اس کی کیفیت کیا ہو، اور کن کن چیزوں کی وجہ سے ایک بندے کا غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیں کہ غسل جو ہے یہ عموماً اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کیا جاتا ہے، اور پورے جسم کو پاک پانی سے ایک خاص صفت کے تحت دھونے کا نام غسل ہے۔ انسان اپنے پورے جسم کو دھوئے، پاک پانی ہو، اور دھلنے کی جو کیفیت حالت ہو تھوڑی سی الگ ہو، اسے کیا ہے؟ غسل کہتے ہیں۔ ایک بات یہاں ذہن میں ہے، میں آپ کو بتلا دوں کہ ایک چیز ہوتی ہے عادت اور ایک چیز ہوتی ہے عبادت۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے عادت اور ایک ہے عبادت۔ کوئی بھی عادت اگر اس میں نیت کا دخل ہو جائے تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ جیسے کھانا پینا یہ عادت ہے، لیکن اگر نیت یہ ہو جائے کہ اس کھانے پینے سے میرے جسم کو طاقت ملے گی اور میں اللہ کی عبادت کروں گا تو یہ عبادت بن جاتی ہے۔ سونا یہ عادت ہے، رات میں سونا یہ عادت ہے، لیکن آدمی یہ نیت کر لے کہ میں جلدی سوؤں تاکہ رات کی عبادت کے لیے یا نماز فجر کے لیے اٹھ جاؤں، تو یہ سونا اس کے لیے عبادت ہو جاتی ہے۔ تو کسی بھی عادت میں اگر نیت کا دخل ہو جائے تو وہ عبادت ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی غسل ایک عادت ہے، نہانا، جسم پر پانی بہانا۔ اب یہ غسل کرنا ایک تو عام حالت میں ہوتا ہے، جیسے گرمی ہے، جسم میں پسینہ بہت زیادہ ہوا، اس صورت میں آدمی غسل کر لے۔ اگر آدمی یہ سوچے کہ میرا یہ غسل کرنا نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جسم کی صفائی ستھرائی کے لیے ہے تو یہ عادت عبادت بن جاتی ہے۔ اور ایک غسل وہ ہے جو انسان پر واجب ہوتا ہے، یعنی بغیر غسل کی اس کے لیے چارہ نہیں ہے۔ اس کی کہہ لیجئے کہ 6 اسباب ہیں، 6 سبب ایسے ہیں جن کی وجہ سے مرد ہو یا عورت ان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے پہلی چیز کہ انسان کے جسم سے منی کا خارج ہونا، یا تو رات کو سوتے وقت احتلام ہو جائے، یا انسان اپنی بیوی سے ملے اس صورت میں جو ہے منی کا خروج ہو، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ وہ ناپاک ہو گیا، اسے غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ میاں بیوی اگر ملے، میاں بیوی اگر ہم بستری کرے، چاہے منی کا خروج ہو نہ ہو، اگر دونوں مل رہے ہیں، ہم بستری کر رہے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہے؟ ان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تیسرا، جب کوئی مسلمان مر جائے، اس کی وفات ہو جائے، تو اس کو غسل دینا واجب ہے دوسرے لوگوں کے لیے، سوائے میدان جنگ میں شہید ہونے والے کے۔ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہ جس حال میں ہے، جس کپڑے میں، اس کو ویسے ہی دفن کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ چوتھا جو ہے، جب کوئی کافر اسلام میں داخل ہو، جب کوئی کافر مسلمان ہو تو اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہے۔ پانچواں ہے کہ عورت حالت حیض جب عورت کی ختم ہو جائے تو اسے طہارت کے لیے غسل ہے۔ ایسے ہی بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے نفاس کا، جب وہ رک جائے تب عورت کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے۔ یہ 6 امور ایسے ہیں جن میں غسل کرنا واجب ہے۔ اب آئیے غسل کی سنتیں کیا کیا ہیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اکثریت ہماری اس سے ناواقف ہے۔
غسل کی سنتوں میں پہلی چیز ہے کہ گندگی کو صاف کرنا، گندگی کو صاف کرنا، آگے میں اس کی تفصیل بتلاؤں گا آپ کو۔ دوسری چیز ہے غسل سے پہلے وضو کرنا۔ تیسری چیز سر پر 3 مرتبہ پانی بہانا۔ اور چوتھی چیز جو ہے دائیں طرف سے غسل کی شروعات کرنا۔ یہ 4 چیزیں سنت میں آتی ہیں، گندگی کا صاف کرنا، غسل سے پہلے وضو کرنا، اور ایسے ہی پورے سر پر 3 مرتبہ پانی بہانا، اور دائیں طرف سے غسل کی ابتدا کرنا۔ یہ غسل کی سنتیں ہیں۔ غسل کی مکمل کیفیت کیسی ہوگی یہ آپ جان لیجئے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بندہ غسل کی نیت کرے۔ اب اس کے لیے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں نیت کرتا ہوں غسل جنابت کی، اور حمام کے اندر اور یہ بالٹی ہے اور یہ نل ہے، نہیں، اس کے لیے آپ دل میں ارادہ کر لیں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی کے تحت آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کافی ہے، کیونکہ سامنے والے کو معلوم ہے کہ وہ کس چیز کا غسل کرنا چاہتا ہے۔ عام صفائی ستھرائی کے لیے، یا گرمی کی وجہ سے، یا جنابت کی وجہ سے، یا ناپاکی کو دور کرنے کے لیے، تو دل میں ارادہ کر لیں کافی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز جو ہے دونوں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھلیں، دونوں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھلیں۔ تیسری چیز شرمگاہ سے گندگی نکلنے کے بعد جسم کے جس حصے میں لگ گئی ہے اس کی اچھی طرح سے صفائی کر لیجئے۔ ایک جگ میں پانی لیجئے اور اپنے شرمگاہ کو اور اگل بگل کے حصے کو اچھی طرح سے دھل لیجئے۔ یہ دھلنے کے بعد مکمل وضو کیجئے، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ مکمل وضو کرنے کے بعد 3 مرتبہ اپنے سر پہ پانی بہائیے، 3 جگ پانی بہا لیا آپ نے۔ اس کے بعد ہاتھ سے بال کو اچھی طرح سے خلال کر لیجئے کہ سر کے بال کے ہر حصے میں پانی پہنچ جائے۔ پھر اپنے پورے بدن کو دھل لیجئے، دائیں طرف سے پانی ڈالنا شروع کیجئے جب تک اس کے بعد صابن لگائیے، صفائی کر لیجئے پورے جسم کی۔ ہاں، ایک کام یہ کرنا ہے کہ اسراف نہیں کرنا ہے، اسراف سے بچنا ہے، بہت زیادہ پانی خرچ نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ کیا ہے یہ دیکھ لیجئے آپ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میری جو خالہ ہے میمونہ، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ کی بیوی، ہمیں اہل ایمان کی ماں ہے، تو وہ ان کی خالہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے لیے پانی رکھ دیا تو میں نے دیکھا کہ آپ نے 3 مرتبہ اپنا ہاتھ دھلا، یہ کلائی تک 3 مرتبہ آپ نے اپنا ہاتھ دھلا، پھر برتن میں اپنے ہاتھ کو ڈالا، یعنی پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھلنا ہے، یہ آپ سمجھیں۔ ایک بالٹی میں یا ٹب میں پانی لیا نا آپ نے، تو ایک جگ نکالیے اور 3 مرتبہ اس سے ہاتھ دھل کے اس کے بعد جگ کے ساتھ اپنا ہاتھ پانی میں ڈالیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قام احدكم من النوم فليغسل يده 3 فانه لا يدري اين باتت يده الليل، کہ تم میں سے جب کوئی آدمی سو کر کے اٹھے تو اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھل لے، اسے نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزارا ہے۔ تو ہاتھ میں گندگی بھی لگی رہ سکتی ہے، غلاظت بھی لگی رہ سکتی ہے، اس صورت میں ہاتھ کو آپ نے دھلا، پھر آپ نے برتن میں ہاتھ ڈالا، اس کے بعد آپ نے اپنی شرمگاہ پر پانی بہایا اور اچھی طرح سے دائیں بائیں حصے کو دھل لیا۔ کس سے؟ بائیں ہاتھ سے۔ کس سے؟ بائیں ہاتھ سے۔ بائیں ہاتھ سے دھلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پر بائیں ہاتھ کو رگڑا اچھی طرح سے، یعنی ہاتھ کو صاف کرنے کے لیے۔ اب ہمارے پاس ٹائلز ماربل میں مٹی کہاں ملے صاحب؟ تو اس صورت میں ہینڈ واش ہے آپ کے پاس یا صابن وغیرہ ہے، تو جو چیز بھی ہے اس سے اپنے بائیں ہاتھ کو اچھی طرح سے دھل لیجئے۔ اس کے بعد ثم توضأ وضوءه للصلاة، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نماز کی طرح وضو کیا، مکمل، یعنی ہاتھ کو دھلنا، منہ میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، چہرہ دھلنا، ہاتھوں کو کا جو ہے ہاتھوں کو دھلنا، سر کا مسح کرنا، اور اس کے بعد پیروں کو دھلنا، مکمل نماز کی طرح آپ نے وضو کیا۔ اس کے بعد آپ جب وضو سے فارغ ہو گئے تو 3 ڈبہ یا 3 مگ کہہ لیجئے، یہ جگ جو ہے، سر پر پانی بہایا۔
اس کے بعد آپ نے اپنے سر کو اچھی طرح سے اپنے ہتھیلی سے مل لیا تاکہ کوئی بال سوکھا نہ رہے. پھر اس کے بعد سارے جسم کو دھل لیا. دائیں طرف پانی بہایا. اب جتنی مرتبہ دھلنے کی حاجت ہے, جتنی مرتبہ میں صفائی ہو جائے آپ کر لیجئے. بعض لوگ کہتے نہیں ایک مرتبہ ہی, 2 مرتبہ نہیں, صفائی جتنی میں ہو جائے اتنی مرتبہ دھلیے. دھلنے کے بعد آپ تھوڑا الگ ہوئے اور اپنے دونوں پیروں کو دھلا, دونوں پیروں کو دھلا. اس کے بعد کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاول دیا, ثم اتیتہ المندیل, ٹاول دیا یا رومال دیا صفائی کے لیے, تو آپ نے اسے نہیں لیا, یعنی اسی طرح آپ کپڑا پہن کے باہر آ گئے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل کا طریقہ ہے. اچھا, بعض روایتوں میں ایک طریقہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا, سر پہ مسح کرنے کی وجہ سیدھے سر پہ پانی بہا لیا اور اس کے بعد پورے جسم کو دھلنے کے بعد الگ ہو کے اپنے قدموں کو دھل لیا. سب کچھ ویسا ہی ہوگا, لیکن وضو کے طریقے میں ہاتھ دھلنے کے بعد سیدھے سر پہ پانی بہانا ہے اور اس کے بعد الگ ہٹ کر کے اپنے قدموں کو دھل لینا ہے. یہ 2 طریقے غسل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. چلیں تو انشاءاللہ مزید اس پر آئندہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں گی, اور اس کے بعد جو ہے تیمم کا طریقہ ہے. پھر ہم نماز کا باب شروع کریں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اگر کوئی سوال ہے درس کے متعلق تو آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ.